سب سے بنیادی اور اہم ترین مقصد وہ سارے عالم کے تقاضوں پر بکھرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مشورے کا اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ ترتیب ترتیب کیسے ہو، کیسے کام ہو، کیا نظام کام کا ہے، کیا ترتیب کام کی ہے، ترتیبات سمجھانے کے لیے کام کرنے والوں کو جمع نہیں کیا جاتا، بکھیرنے کے واسطے کام کرنے والوں کو جمع کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنے مواقع ایسے ملتے ہیں جہاں کام کرنے والوں کو جمع کیا جایا کرتا تھا اور اس تقاضے پر بکھیر دیا جایا کرتا تھا۔ آپ سیرت کے اندر دیکھیں گے کبھی بھی حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا یہ چیز نہیں ملتی، یا رسول اللہ ہم تو ابھی آئے ہیں، ابھی ہم دوبارہ تقاضے پر، یہ تقاضے ہم کب تک لیتے ہیں، بلکہ کیا ملے گا، یا رسول اللہ آپ ایسا مت سمجھیے، جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہمیں تو آپ جہاں تک لے کر چلنا چاہیں وہاں تک چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ واسطے یہ سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قریب رہنے والوں کو دور بھیجا جایا کرتا تھا، مستقل کام کی فہم رکھنے والے، کام کی سمجھ رکھنے والے۔ کتنا سیرت کے اندر ان واقعات کو ملتا ہے، کتنی جگہ ایسی جگہیں ملتی ہیں، حساس اہم جگہوں پر اہم ساتھیوں کا استعمال کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم سنت ہے، جو بعد میں حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے یہاں چلتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام بھیجا جا رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اے معاذ تم واپس آؤ گے تو تمہارا آنا ہمارے قبر پر ہوگا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن بھیجا جا رہا ہے۔ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، ایسے قریب رہنے والے فہیم لوگوں کو دین کے اہم تقاضے دیا۔ کتنا اہم ترین تقاضا ہے، کتنا اہم تقاضا ہے حج کا تقاضا، فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، جماعت کو فریضے کی ادا کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد آنے والے احکامات کو سنانے کے لیے بتانے کا اصل مقصد اور کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پرانے کام کرنے والے ساتھی وہ ممالک میں جانے کے لیے ایک بے قراری اور ایک بے چینی کو اپنے اندر رکھے مستقل طور پر۔ کوئی سہمائی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم کوئی تقاضا لیے بغیر واپس چلے جائیں، اور اگر 1000 بار اللہ نہ کرے کسی تقاضے کو لیے بغیر کوئی ایک فرد بھی واپس جا رہا ہے تو وہ کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، یہ 3 صحابی ہیں، بے قرار بے چین ہو گئے، روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم تبوک میں جانا چاہتے ہیں، انتظام نہیں ہے میرے پاس تمہیں لے کر جانے کا۔ یہاں سے روتے ہوئے پلٹے، اللہ کو یہ رونا ایسا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے رونے کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ ان کے رونے کو کہاں بیان کیا ہے؟ قرآن میں بیان کیا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، جنہیں ہمارے صوبے نے پچھلی مرتبہ تقاضا لے لیا تھا، اس مرتبہ ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے صوبے کے تو پچھلی مرتبہ فلاں ساتھی چلا گیا تھا، اس مرتبہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس مرتبہ ہمارے ساتھی فلاں تقاضے کے اوپر نہیں۔ حضرات صحابہ سے ہی مزاج نہیں ہوا کرتا، ایک تقاضے سے واپسی ہوتی، اگلا تقاضا آنے پر فوراً روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ 14 سال حبشہ میں رہ کر آ رہے ہیں حضرت جعفر، 14 سال حبشہ میں رہ کر آ رہے ہیں۔ کتنے لمبا خروج ہے، چلے 4 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 33 دن 40 دن 25 دن، الگ الگ ترکیبیں دیکھ لیجیے۔ 14 سال حبشہ میں لگ کر واپس آئے ہیں، اب یہاں پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ موتا کا تقاضا آ گیا، چلیے ہم موتا روانہ کرتے ہیں تمہیں، اور ایسا خروج ہوا ہے کہ پلٹ کر پھر واپس نہیں آئے۔ بدل کیا نہیں آئے؟ زید امیر ہوں گے جماعت کے، شہید کر دیے جائیں گے، جعفر امیر ہوں گے، جعفر شہید کر دیے جائیں گے، عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے۔ یہ تینوں باتیں سن کر کہا یہودی نے کہ تینوں کے تینوں شہید کیے جائیں گے، کیونکہ نبی کی یہ بات بتا رہی ہے تینوں شہید نہیں۔ ہم تو بھی اتنا بڑا تقاضا پورا کر کے آئے تھے، ہم تو ابھی دوسرا سال لگا کر آئے، آپ ہمیں اس تقاضے کے اوپر استعمال کر رہے، ابھی تو ہم 4 مہینے فلاں ملک کے اندر لگا کر آئے تھے، ہمیں سیرت کے اندر کہیں نہیں ملتی بات، ہمیں کہاں نہیں ملتی نہیں۔ یہ دیکھیے احد سے یہاں فارغ ہوئے، کیا میدان احد کے اندر حالات پیش آئے، یہاں سے ابھی ہتھیار اترے بھی نہیں تھے کہ حمراء الاسد کی طرف آگے روانہ کر دیا گیا۔ ایک تقاضا پورا نہیں ہوا، اگلے تقاضے کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ خندق سے پلٹے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے وہ وقت ہے خندق کا وقت جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ ایک نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے قضا ہوئی ہے، عصر کی نماز، اما عائشہ فرماتی ہیں وہ خندق میں قضا ہوئی ہے، ورنہ پوری زندگی مبارک میں جاگتے ہوئے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ کہاں ہوئی؟
عصر کی نماز تھی، موقع نہیں ملا پڑھنے کو، ایسا خطرہ، ایسا دشمن کا خطرہ ہر وقت۔ ابھی یہاں آ کر ہتھیار اترے بھی نہیں تھے، یا رسول اللہ ابھی تو فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیسے ہتھیار اتار رہے ہیں؟ چلیے ابھی آگے چلنا ہے، ہمیں جانا ہے بنو قریظہ کی طرف۔ خندق سے بنو قریظہ، احد سے آگے فوراً بڑھ گیا امراء الاسد کی طرف۔ حجاج رضی اللہ تعالیٰ آگے، رسول اللہ 9 بہنیں ہیں، باپ شہید ہو چکے ہیں، گھر میں تنے تنہا اکیلا مرد ہوں، مگر تقاضے سے پیچھے نہیں رہو۔ 2 بہنیں ہیں، والد کیا ہو چکے ہیں؟ شہید ہو چکے ہیں، لیکن تقاضے سے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ مزاج ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کا بنے، یہ مزاج ہو، یہ جذبات ہو، جو جذبات حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم دین کے تقاضوں میں آگے نہیں بڑھیں گے، اللہ دوسروں سے اس کام کو لے لیں گے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کام لیتے نہ چاہیں تو قریش کے ہوتے ہوئے ابابیل سے کام لے لیں۔ قریش کے ہوتے ہوئے کس سے؟ معمولی سا پرندہ ہے، ہوا میں اڑتا ہوا نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ کے ہاں قبولیت ہے، قابلیت کوئی چیز نہیں ہے۔ فلاں کی قابلیت، فلاں صوبے کی قابلیت، فلاں علاقے کی قابلیت، ہم نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو نہ انبیاء کے ساتھ ہے نہ فرشتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ کرنے والی ذات وہ تنے تنہا اللہ کی، یہ کسی کے لیے یہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم، اس بات کی ہماری درخواست ہے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تقاضوں کے اوپر اہتمام کے ساتھ پیش کریں، اور اس طرح تقاضوں کے اوپر پیش کریں جس طرح مزاج مستقل طور پر۔ میاں جی عظمت اللہ اب انتقال ہوا، میرے خیال 1 1.5 سال ہوا ہوگا انتقال ہے۔ ہم نے میوات میں جب سال لگا رہے تھے تو میاں جی میوات میں امیر تھے جماعت میں، واقعہ سنایا کرتے تھے اس زمانے میں، بہت اہتمام سے۔ تو ایک بار سنانے لگے، کہنے لگے کہ مجھے یاد نہیں کتنی مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں میں ایک تقاضے سے واپس آ کر مسافہ کرتا، وہ واپسی کا مسافہ ہی روانگی کا مسافہ بن جایا کرتا تھا۔ واپسی کا مسافہ آ کر میں ملتا، مسافہ کرتا حضرت سے، حضرت کہتا رحمۃ اللہ جماعت تیار بیٹھی ہوئی ہے، دوبارہ جماعت لے کر روانہ ہو۔ صحیح نہیں بات کہ نہیں جی ہم تو ابھی چلہ لگا کے آئے، ہم ابھی 4 مہینے لگا کے آئے، ہمارے 2 مہینے پورے ہونے والے ہیں، ہمیں کہاں بھیجے؟ پچھلی مرتبہ ہم فلاں ملک میں گئے تھے، اب دوبارہ ہمارا نام آ گیا فلاں ملک میں جانے کے بعد، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ بتائیں گے میوات والے بیٹھے، حاجی نگلی تھے میوات کے، حضرت بار بار واقعہ سناتے تھے، یہ معمول کیس فرماتے تھے مجھے کئی سال نظام الدین سے گھر گئے ہوئے ہو جایا کرتے تھے، ایک جگہ سے واپس آتا حضرت دوسری جگہ بھیج دیتے، دوسری جگہ سے واپس آتا حضرت تیسری جگہ بھیج دیتے، صبح میں گھر جانے کی اجازت لے کر گٹھڑی باندھ کے ٹرین کے انتظار میں بیٹھتا، اتنے میں کوئی جماعت آتی حضرت جماعت کو لے کر روانہ کرتے۔ حاجی نگلی اپنی کارگزاری سنایا کرتے کہ میرے ساتھیوں نے میرے سے کہا دیکھو جب تمہیں اجازت مل جایا کرے تو مرکز میں مت رکا کرو، مرکز میں حضرت کی نگاہ پڑے گی حضرت فوراً روانہ کر دیں گے، تو میں یہاں قریب گول چکر ہے مسجد تھی اس کے اوپر، وہاں جا کر بیٹھ گیا کہ ٹرین کی آواز آئے گی فوراً جا کے اسٹیشن چلا جاؤں گا، ٹرین تو کیا آتی حضرت جی آگے مسجد کے اندر ٹہلتے حضرت نے دیکھا ارے نگلی کیا نہیں صبح کیسی یاد نہیں تھی جی حضرت ٹرین آنے والی ہے، تو وہ ٹرین تو بعد میں آئے گی، تو جماعت آ گئی اسے لے کے چلے جانا کے اس سے تیار ہوتے تھے کام کرنے والے، اس سے تیار ہوتا تھا کام کرنے والا۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری صفحے اول ممالک کے اندر دیکھیے جب کوئی چیز سارے عالم کے اندر پھیل جاتی ہے، اب کوئی چیز سارے عالم کے اندر بکھر جاتی ہے تو سب سے دنیاوی معمول ہے یہ کہ سب سے بڑی فکر اس چیز کے اعتماد کو عوام میں باقی رکھنے کی ہوتی ہے، اور اعتماد کی بقا وہ قدامہ اور فہیم لوگوں سے ہوتی ہے۔ نئے لوگوں کے حوالے میں حضرت فرمایا کرتے تھے اس طرح اس کام کی حفاظت کیا کرو جس طرح کنواری لڑکی کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح کسی کرتے ہو کنواری لڑکی کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح کس کی حفاظت، اس کام کی اس طرح حفاظت۔ اس لیے میرا
محترم ممالک میں کام کی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارا پرانا کام کرنے والا عملہ جنہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے 20 مرتبہ 30 مرتبہ 25 مرتبہ 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی, سالانہ 4 مہینے پہ پھرنے والے ساتھی, مستقل 2 ماہ نظام الدین دینے والے ساتھی, ایسا پرانا عملہ ایک معتمد عملہ چاہیے نظام الدین کے لیے جو مستقل طور پر یہاں آ کر ہمیں وقت دے اور یہاں سے تقاضوں کے اوپر روانہ. تو آپ نے پچھلی مرتبہ بھی اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا, اس مرتبہ دوبارہ پوری اہمیت کے ساتھ کہیں گے تمام اضلاع تمام صوبوں سے کہ ہر صوبے والے سہمئی مشورے میں آتے ہوئے اپنے ساتھ 10-12 ایسے نام لے کر ضرور آیا کریں. 10-12 ایسے نام لے کر ضرور آیا کریں جو پوری طریقے سے اس 3 مہینے میں اپنے آپ کو نظام الدین کے تقاضوں کے حوالے کر دیں کہ ہم مردہ بدستے زندہ ہیں, ہمیں جہاں بھیجا جائے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں افریقہ کا تقاضا ہے, یہ امریکہ کا تقاضا ہے, یہ مشرق کا ہے, یہ مغرب کا ہے. نہیں, حضرات صحابہ نے فرمایا تھا رسول اللہ تو تیروں کی طرح ہے, جہاں آپ چلائیں گے ہم چل جائیں گے. تیر چلتے ہوئے دیکھتا نہیں مجھے کہاں چلایا جا رہا ہے. یہ ایسا ایک عملہ لے کر آئے مستقل طور پر اپنے صوبوں سے. یہ صف اول کے لوگ آپ کے یہاں موجود ہیں, آپ کے یہاں کام کرنے والے اللہ کا فضل جو ہمارے پاس صوبے آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے, احوال لیتے ہیں ان کے احوال سنتے ہیں. عموماً پرانے کام کرنے والے ساتھی آتے ہیں, کوئی 10 مرتبہ, کوئی 20 مرتبہ, کوئی 25 مرتبہ, 4 ماہ لگائے ہوئے ایسے پرانے لوگ. ایسے لوگوں کی ممالک کے اندر ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی کیا ہے ممالک کے اندر ضرورت ہے. یہ ایسے نام ہمارے پاس لے کر آئے کہ یہ ہم 10 نام لے کر آئے, ہم 12 نام ایسے لے کر آئے جس تقاضے پر بھی آپ ان کو روانہ کرنا چاہیں ہم ان تقاضوں کے اوپر یہ نام دینے کو تیار نہیں. یہ نہیں 20 آدمی فلاں صوبے سے آئے ہیں, 40 آدمی فلاں صوبے سے آئے ہیں, 25 آدمی فلاں صوبے سے آگے, 30 آدمی, اور ہم یہاں بیٹھ کر انہیں کے درمیان سوچتے رہے بتاؤ بھائی کون تیار ہے. جی نہیں, 25 آدمی میں اس تقاضے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. بتاؤ بھائی 40 آدمی میں کون تیار ہے, 20 آدمی میں تو کوئی تیار. ہمارے پاس ایسے نام ہونے چاہیے ان ساتھیوں کے جنہیں اہتمام سے اس ملک کی مناسبت سے بھیجا. پھر نمبر دوسری چیز, یہ بات بار بار کہی جاتی ہے, بار بار اہتمام سے درخواست کرتے ہیں اس بات کو اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ ایک سہروزہ کا اجتماع جس ملک کے اندر ہے اس ملک میں ہمیں 26 دن کی جماعت چاہیے. اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہو. 3 دن پہلے نظام الدین آ گئے, نظام الدین کے اندر روانگی, نظام الدین کے اندر ہدایات, نظام الدین میں رہ کر باقاعدہ مشائخ کے پاس رہنا, یہاں رہ کر کام کی سطح کو سمجھنا. ہمارا حضرت فرماتے ہیں تقاضوں پر ممالک میں جماعت کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ممبر کے کام کی جو سطح ہے, جو نظام الدین کے ممبر کے کام کی سطح ہے وہ اس ملک کے ممبر کے کام کی سطح بن جائے. سوچی تو صحیح, کسی ملک میں نظام الدین کے ممبر کی سطح لے کر جانے کے واسطے ایک کام کرنے والے کو کتنا وقت نظام الدین میں دینا پڑے. تو ہم ہمیشہ اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اہتمام سے بیان کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فہم بھی ہے, علم بھی ہے, قدامت بھی ہے, مناسبت بھی ہے, ہر چیز موجود ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. لیکن خیبر بھیجنے سے پہلے کیا فرمایا, علی کو ہمارے پاس لے کر آؤ. علی کو کہاں لے کر آؤ؟ رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے, نہیں علی کو ہمارے پاس لے کر آؤ. لعاب مبارک آنکھ کے اندر ڈالا, اب رخ ہے خیبر کی طرف, اور خیبر کی ہدایات لے کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جا رہے. یا رسول اللہ کیا کروں میں ان خیبر والوں کے ساتھ؟ اے علی تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے, یہ سرخ اونٹوں کے مل جانے سے کہیں بہتر بات. سب چیزیں موجود ہیں, لیکن پھر بھی اس وقت کا کیا تقاضا ہے یہ اللہ ذمہ دار کے اوپر کھولتے ہیں. اس وقت کی کیا ضرورت ہے, اس علاقے کا کیا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ ہم فلاں ملک سے فلاں ملک میں چلے گئے, فلاں ملک سے اتر کے ایئرپورٹ سے بھائی ہمیں مشورہ تو مل نہیں پاتا, حضرت کو کارگزاری کا پرچہ پہنچا دینا, ہماری تو اگلی فلائٹ ہے واپس جانے کی, ہماری تو اگلی ٹرین ہے واپس جانے کی. 3 دن جاتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ ہمارے ساتھی یہاں پر رکیں. 20 دن پہلے اس ملک میں پہنچ جائیں, 15 دن پہلے اجتماع سے اس ملک میں پہنچ جائیں. اس ملک میں جا کر ذمہ داروں کے ساتھ ملک کے احوال لیں, علاقے کے احوال لیں, کام کے احوال لیں. اس ملک کی کیا ضرورت ہے, جب تک اس ملک میں نہیں پھریں گے اس ملک کی ضرورت ان پر نہیں کھلے گی. جب تک اس ملک میں
نہیں پھرے علاقوں کا حوال ہے، کیا نوعیت ہے علاقے، کیا ضرورت ہے اس میں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سیاسی مزاج ہوتا ہے یہ جا کر تخت پہ کھڑے ہوئے تقریر ہوئی تو تخت پورا ہوا، تقریر پورے ہم بھی نکل کے فارغ ہو گئے۔ یہ مزاج دعوت کا نہیں ہے، مزاج دعوت تو یہ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات صحابہ کے درمیان پھرا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، اسی کے درمیان جا کر انہیں سمجھایا کرتے تھے، یہ مزاج نبوت۔ اس کا بات پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ دار ساتھی اس طرح وہاں پر اپنے اوقات اس ملک کے اندر لگائیں، پھر 3 دن ہمارے پاس آ کر اس ملک کی تفصیلی کارگزاری، تحریری کارگزاری یہاں حوالے کریں۔ آپ ایک پورے ملک کا کام کر آئیں۔ ہم نے یہ تقاضے اس ملک میں دیے تھے، ہمارے اس ملک کی نوعیت تھی، اس ملک میں ہمیں یہ چاہا جا رہا تھا، اس ملک میں ہم نے یہ کام دیکھا ہے، اس ملک میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب ممالک سوچے جا رہے ہیں کھلنے کے واسطے، نئے ممالک، علاقوں کے اندر جماعتیں چل رہی ہیں، صوبے والے ملک والے اپنے صوبوں کے اندر جماعتیں چلا رہے ہیں، ذمہ داروں کی جماعتوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ نے ایک بڑا میدان الحمدللہ کام کا کھولا ہوا ہے، اس میں کام کرنے والے عملے کی مستقل طور پر ضرورت ہے، اس کے لیے اس کا خاص طور سے اہتمام۔ نمبر 3 بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو بار بار آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے یہاں تقاضوں پر نام لکھوانے میں اوقات کے ساتھ نام لکھوا گیا، فارغ ہو گیا اوقات کے ساتھ نام لکھوا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1 جنوری سے 20 جنوری، 1 شعبان سے 20 شعبان تک کے واسطے فلاں تقاضے پر نام لکھوایا ہے۔ اب یہ 20 دن نظام الدین کے حوالے ہیں، اسے پورے عالم میں ہم کہیں بھی استعمال کریں، یہ ہمارا ہرگز مزاج ہے کہ میں نے فلاں ملک کے واسطے نام لکھوایا تھا، فلاں ملک میں نہیں جا سکتا، فلاں تقاضے پر نام لکھوا دے، نہیں، میں 20 دن اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہوں، جہاں مجھے بھیجا جا رہا ہے میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بہت سے مرتبہ ایسا مشورے میں پیش آتا ہے، جو جماعت پوری ہو گئی، دوسری جماعت میں دوسری جگہ پر انہی جگہ پر ساتھیوں کی ضرورت ہے تو ہم اسے پورے میں استعمال کر سکیں۔ اس طرح نمبر 4 بات جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے، سب سے زیادہ ضرورت کی بات ہے، اسے تو بالکل اہتمام کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ چاہے پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم تقاضے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ تقاضے سے پیچھے ہٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ بچتا ہے تقاضے سے پیچھے ہٹنے۔ وہ کیا تقاضا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اللہ کی طرف سے کیا آ جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تقاضے سے پیچھے ہٹنے۔ ہاں اس میں آدمی کہا جائے گا مجبور ہے جی، وہ تو کہیں اور سے بلاوا آ گیا تھا، وہاں میں پہنچ نہیں سکا، اس کے علاوہ کوئی عذر قبول نہیں ہے ذرہ برابر۔ اس لیے اس بات کا پوری طریقے سے اہتمام ہمارے ساتھی کیا کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے دین کے کسی تقاضے کو لینا۔ بعض جماعتیں افراد کی بنیاد پر یہ مقامی کام کریں گے، یہ جا کے مستورات کا کام کر سکتے ہیں، یہ جا کر روانگی کی بات کر سکتے ہیں، یہ جا کر اس ملک کے اندر فلاں ضرورت ہے، ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک تعمیر ہوتی ہے، اس میں سے کسی ایک اینٹ کا نکل جانا وہ پوری تعمیر کو تہس نہس کر دیتا ہے، پوری جماعت کو کیا کر دیتا ہے؟ متاثر کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کی پوری طریقے سے اہمیت ہو کہ جس جگہ ہم نے نام دے دیا اب ہماری طرف سے کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اس نام سے پیچھے ہٹیں۔ یہ مزاج حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کا، کھانا چھٹ گیا چھٹ جائے، پینا چھٹ گیا چھٹ جائے، ہمیں جس تقاضے پر نام دے دیا ہے اس تقاضے سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک دن تک کھانا کھلایا، اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، دوسرے دن کھانا کھلایا، اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ایسی بے قراری بے چینی تھی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، سارا سامان پیٹھ پر لاد کر تبوک پیدل نکل گئے۔ 2 دن کی کوشش تھی، 2 دن تک کیا کرتے رہے؟ اونٹنی کو کھانا کھلاتے رہے، لیکن جب اونٹنی اس قابل نہیں ہوئی کہ وزن اٹھا کر چل سکے تو سارا سامان پیٹھ کے اوپر لادا اور پیدل کہاں نکل گئے؟ نہیں، ہماری تو اونٹنی نہیں تھی، ہم کیسے چلے جاتے، ہمارے پاس چپل نہیں تھے، ہم کیسے چلے جاتے۔ غزوہ ذات الرقاع کو، غزوہ ذات الرقاع میں جہاں بہت سارے وجوہات نقل کی گئی ہے وہاں ایک وجہ بھی نکل گئی، بعض صحابہ کے پیروں میں پہننے کو چپل نہیں تھے، ننگے پیر چلنے کی وجہ سے ناخن ٹوٹ گئے تھے، پیروں پر پٹیاں باندھ کر چیسے باندھ کے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی۔ تھوڑی سی شادی کا تقاضا آ گیا تھا جی، فلاں آ گیا تھا جی، وہ آ گیا تھا جی،
اس بات کا بھی پوری طریقے سے اہتمام ہو. اگر کام کا کوئی اہم ترین تقاضا صوبائی تقاضا آتا ہے تو بھی ذمہ دار ساتھی کو ہر حال میں نظام الدین آنا ہی آنا ہے. تو بھی کیا ہے ہاں. اب یہاں آ کر پھر مشورہ ہوگا کہ جی میرے صوبے کا یہ تقاضا تھا, ٹکٹ بنا کر میں اس ملک کا آ گیا ہوں, اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں صوبے کا تقاضا تو نظام الدین کا مشورہ ہے, ورنہ وہ وقت ہم اسے کہہ دیں ہم نے فون کر کے پوچھ لیا, خط دے کر پوچھ لیا, ایسی کوئی چیز کا کوئی دروازہ نہیں. اس کا پوری طریقے سے اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرات کو بہت جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اس سارے تقاضوں کو خیر کے ساتھ پورا کروائے. کوئی اور بات آپ حضرات سے؟ بس اس کی بھی درخواست ہے کہ ہر تقاضے کے اوپر بھرپور نام آئے, ہر علاقے کے, چاہے وہ داخلی تقاضے ہوں چاہے وہ ملک سے باہر کے تقاضے ہوں. ہم اپنے نام تمام سے ذمہ داروں کے نام باقاعدگی کے ساتھ پیش کریں. اور جن جو صوبے, بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے صوبے کا کوئی نام نہیں ہے. ایسا تو کوئی صوبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے پورے ملک کے صوبے میں جن کا کسی نہ کسی تقاضے کے اوپر نام نہ ہو. پورے صوبے سے کوئی نام نہ ہے, ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا پوری طریقے سے اہتمام کریں. اور 12 نمبر کمرے میں اہتمام کے ساتھ اقبال حفیظ صاحب ذمہ دار ہیں. اقبال حفیظ صاحب کے ہاتھ میں ہی پرچہ دیا جائے لا کر, یعنی ہم نے فلاں کو دے دیا تھا, فلاں نے فلاں کو پہنچا دیا, فلاں کے دے دیا, فلاں کو نہیں. ذمہ داری پر اقبال حفیظ صاحب ہیں تو انہی کے ہاتھ میں لا کر ہمارے ذمہ دار پرچہ. بات کو بھی ساتھی بڑے اہتمام سے پہلے بھی حضرت نے اس بات کو رکھوایا تھا کہ بیرون کم سے کم 1 مرتبہ 5 ماہ تو ضرور لگے ہوئے ہیں. ہاں یہ تو بالکل کم از کم بالکل اول درجہ ہے, یہ تو بالکل ابتدا ہے, اس سے کم تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی آپ سے اس بات کو رکھا کہ صلاحیتیں ملک میں ہماری خوب موجود ہے. 20 مرتبہ 4 ماہ, 25 مرتبہ 4 ماہ, 15 مرتبہ, یہ جو ہوتا ہے نا جو عملہ ایک عرصے تک جو عملہ پھرا ہے, اللہ ان کی قربانیوں پر ملکوں کو کھولتے ہیں. صرف تقریر بیانات سے ملک کھل جائے ایسا نہیں ہوتا, وہ تو راتوں کا رونا, قربانی, مجاہدے, اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قلوب کو کیا کرتے ہیں, قلوب حضرت فرمایا کرتے تھے داعی کے مجاہدے کے ایک مطلوبہ سطح ہے. جب داعی کا مجاہدہ مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. ایسے قربانی دینے والے مجاہدے والے ساتھی. ٹھیک ہے, اسے نوٹ فرما لیں. سب سے پہلا تو 30, 31 جنوری 1 فروری کو ٹرینیڈاڈ کا یعنی ویسٹ انڈیز کا اجتماع ہے تو نقد ہی ہے. پھر 6, 7, 8 فروری کو تنزانیہ میں قرآنوں کا جوڑ ہے. 6, 7, 8 فروری قرآنوں کا جوڑ تنزانیہ. اور 6, 7, 8 فروری کو ہی کمبوڈیا کا اجتماع ہے. 6, 7, 8 فروری کمبوڈیا. 3, 4, 5 اپریل یہ مالٹا کا اجتماع ہے. 3, 4, 5 اپریل مالٹا. پھر مراکش کا ملکی سفر ہے 24 اپریل سے 10 مئی تک, یعنی 20-21 تاریخ تک یہاں آنا ہوگا 3 دن پہلے, اور پھر یہ سفر کر کے 10 مئی تک کا سفر ہے. 11 کو اگر واپس آئیں گے تو 11, 12, 13 یہاں رک کے جائیں گے.
اس کو سب ذہن میں رکھیں. کسی بھی جماعت کا یہ نہ ہو کہ میں واپس آیا ہوں شام کو میرا ریزرویشن ہے یا کل صبح کا ریزرویشن ہے. 3 دن پہلے کے 3 دن بعد کے. پھر مئی میں نہیں اپریل میں ہی جاپان کا اجتماع ہے 24, 25, 26 اپریل. جاپان 24, 25, 26 اپریل. اور کوریا کا اجتماع 23, 24, 25 مئی. 23, 24, 25 مئی کوریا. اس سے 20 دن پہلے آنا ہوگا. اس سے 20 دن پہلے جانا ہوگا, یعنی مئی کی 1, 2 تاریخ میں. دیکھ اچھا یہ اندرون کے بھی لکھ لیجیے. پنجاب کے پرانوں اور علماء کرام کا سالانہ جوڑ ہے چندی گڑھ میں. یہ 4, 5, 6 اپریل 4, 5, 6 اپریل کو چندی گڑھ میں صوبہ پنجاب کے پرانوں اور علماء کرام کا سالانہ جوڑ. بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر کسی بھی صوبے کا اور کوئی بھی صوبائی سطح کا تقاضا ہے سفر یا اجتماع اور آپ حضرات مشورہ کر چکے ہیں اس کے بارے میں تو اس کا پرچہ آگے بڑھا دیجیے. درمیانے سہ-ماہی مشورہ ایسے تقاضے نہ آئیں. جو بھی تقاضا ہے صوبائی سطح کا جو سفر ہے صوبے کا یا عمومی اجتماع پرانوں کا جوڑ ہے اور صوبائی مشورے میں وہ آ چکا ہے وہاں پہ اس کو آگے